السلام علیکم، آپ کا خوش آمدید ایک اور معلوماتی ویڈیو میں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بچت کے جدید طریقے اور پیسے کا صحیح حفاظت۔ آج ہم آپ سے نہ صرف یہ سکھائیں گے کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بچت کی جا سکتی ہے، بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اپنی دولت کو انفلیشن اور دیگر مالی مشکلات سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ اس سیکشن میں جو سب سے پہلا ہمارا سیکشن وائز اگر تقسیم کیا جائے تو جو سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ بنتا ہے وہ بچت کے جدید طریقے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں بچت کرنا ایک اہم حصہ ہے کسی بھی بجٹ کا، مگر جدید دور میں بچت کے طریقے بدل چکے ہیں۔ آج کل آپ کے پاس کئی مالیاتی ایپس ہیں جو آپ کی مدد کرتی ہیں، جیسے کہ گڈ بجٹ ایک ایپ ہے، پاکٹ گارڈ اور اس طرح کی اور بہت سی ایسی ایپس آ چکی ہیں جو اپنے ماہانہ بجٹ کو بآسانی ٹریک کر سکتے ہیں، اخراجات کی نگرانی کر سکتے ہیں اور اپنی بچت کے اہداف کو طے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک خاص حد مقرر کریں کہ آپ روزانہ کتنی رقم خرچ کریں گے، اور ایپ کو یاد دہانی کراتے رہے گی کہ کہاں پر اضافی خرچ ہوا ہے۔ یہ ایپس آپ کو غیر ضروری اخراجات کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بجٹ کے ان طریقوں میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیجیٹل بینکنگ۔ ڈیجیٹل بینکنگ آج کل تقریباً ہر بینک آن لائن بینکنگ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ سہولت آپ کو اپنی بچت کو خودکار کرنے کا موقع دیتی ہے۔ آپ ہر مہینے اپنی آمدنی کا ایک حصہ خودکار طریقے سے ایک علیحدہ بجٹ اکاؤنٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی آمدنی 50,000 ہے تو آپ پہلے دن ہی 5,000 روپے بچت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو اپنے پیسوں کو بچانے کی فکر نہیں ہوگی اور یہ رقم آپ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی۔ اب نیکسٹ پوائنٹ، اسمارٹ بجٹنگ۔ آپ بات کرتے ہیں کچھ ایسے نئے رجحانات کی جو آپ کی بچت کو مزید مؤثر بنا سکتے ہیں، مثلاً راؤنڈ اپ سیکوینس کا آئیڈیا جو کہ بیرون ممالک میں کافی مشہور ہے۔ اس میں ہم جو بھی خریداری کرتے ہیں اس پہ جتنا بھی خرچ ہوتا ہے اس رقم سے اگلے جتنے بھی حصے ہوتے ہیں وہ خود بخود بجٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے 198 روپے کی کوئی چیز خریدی ہے تو اوپر کے جو 2 روپے ہیں وہ خود بخود آپ کے بچت اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے۔ اس سلسلے میں جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے سرمایہ کاری کے جدید طریقے۔ صرف پیسہ بچانا ہی کافی نہیں ہوتا، آپ کو اپنی دولت کو بڑھانا بھی ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے آسان سرمایہ کاری کے آپشن ہیں، جیسے ایکسچینج ٹریڈنگ، میوچل فنڈ، ڈیجیٹل گولڈ انویسٹمنٹ اور اس طرح کے اور بہت سارے فنڈز ہیں، ٹریڈنگ ہے۔ ان کے بارے میں اگر آپ زیادہ ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری اس کے متعلق آپ کو معلومات مل سکتی ہیں۔ تو آج سرمایہ کاری کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹے قدم اٹھائیں، چھوٹے قدم ملتے ہیں تو بڑا قدم اٹھانے کا حوصلہ بنتا ہے۔ ایک دم سے اگر آپ بڑا قدم اٹھائیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے چھوٹے قدموں سے شروع کریں اور بڑا قدم اٹھانے کا حوصلہ رکھیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا انفلیشن اور مالی حفاظت۔ ہماری بچت کی انفلیشن افراط زر اصل قوت کو کم کر دیتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے طریقے اپنائیں جو ہماری بچت کو محفوظ رکھیں۔ آپ گولڈ یا ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسے اثاثے ہیں جن کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے اور افراط زر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افراط زر انفلیشن مینز ضروریات کا بڑھنا اور آمدن کا کم ہونا۔ انفلیشن کو کنٹرول کرنا انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے، بس اگر آپ اپنے طریقے سے مناسب طریقے سے اور ایک مکمل حکمت عملی سے چلیں گے تو آپ کے لیے اپنے بجٹ کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا آخری جز، ہنگامی فنڈ کی اہمیت۔ ہنگامی فنڈ ہے کیا؟ یہ وہ رقم ہے جو آپ نے غیر متوقع حالات جیسے بیماری، نوکری جانے یا کسی بڑے حادثے کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کو کم از کم 3 سے 6 ماہ کی ضروریات کے برابر رقم ہنگامی فنڈز میں رکھنی چاہیے۔ یہ آپ کی
माली हिफाजत की ज़मानत देता है और मुश्किल वक्त में सहारा बनता है। इसलिए आपके पास इतना कम से कम पैसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे की सूरत में ही हो, किसी सूरत में भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आपको उन पैसों को इस्तेमाल करके अपनी उस मुश्किल को निकालने का या अपने आप को उस मुश्किल से निकालने का मौका मिल सकती है। ऐसा ना हो कि जब आपको ज़रूरत हो आपके पास पैसा ना हो। ऐसे हालात में आप ज़हनी परेशानी का शिकार होंगे। इंसान जब ज़हनी परेशानी का शिकार होता है तो उसके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी अगली ज़िंदगी के बहुत से बड़े और अहम डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो बेहतर है ऐसी सेविंग हमेशा रखनी चाहिए कि जो हंगामी हालात में आपकी मदद कर सके। तो ये थे वो 6 नुकात जो बचत के जदीद तरीके और पैसे के सही हिफाजत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इन पॉइंट पर अमल करके ना सिर्फ आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नया रूप दे सकते हैं बल्कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेविंग कर सकते हैं। ये सेविंग आपके फ्यूचर में आपके काम आ सकती है, आपके बच्चों के काम आ सकती है, आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकती है। तो हमेशा आज के साथ साथ अपने कल का भी ख्याल रखना चाहिए और उसके लिए भी कुछ ना कुछ बचत ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। याद रखें, बचत और मालियाती मंसूबाबंदी किसी भी शख्स की माली कामयाबी का बुनियादी हिस्सा है। जदीद दौर में जहां अखराजात तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मालियाती ऐप्स, डिजिटल बैंकिंग जैसे वसाइल का सही इस्तेमाल आपकी बचत को मौसर बना सकता है और गैर ज़रूरी अखराजात को कम कर सकता है। हमेशा याद रखें कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा लाजमी बचत में डालें और सरमायाकारी के मुख्तलिफ तरीके अपनाएं ताकि आपकी दौलत वक्त के साथ साथ बढ़ती रहे। इसके साथ ही हंगामी फ़ंड बनाना ना भूलें क्योंकि गैर मुतवक्का हालात में यही आपका सहारा बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मुफीद मालूमात आप तक पहुंच सकें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। शुक्रिया। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।